جو حسد کر رہا ہے اس کے کیا نقصانات ہوں؟ حسد جو ہے نا سلمان بھائی دیکھیں، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا کوئی مزہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے، مزہ بھی نہیں ہے، واقعی صحیح بات کی ہے آپ نے. مطلب گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے اس لیے کرتا ہے، اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو اس سے سکون مل رہا ہوتا ہے، لذت مل رہی ہوتی ہے. بالکل حسد ایسا ایسے. گناہ ہے کہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا اس سے. اس کو اس لیے علماء کہتے ہیں نا جو حاسد ہوتا ہے نا وہ 3 مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے ہمیشہ کے لیے. یعنی جو انسان حسد کر رہا ہے وہ 3 اس کے مسئلے مستقل ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اس کا غم دائمی ہوتا ہے، دائمی غمگین ہوتا ہے. یعنی حاسد انسان وہ غم خود اپنے لیے پیدا کر رہا ہے، وہ اپنے دل میں ایک آگ لگائی ہوئی ہے اس نے اور اس میں وہ جل رہا ہے، بلا وجہ جل رہا ہے. یعنی اس کے لیے کیا، اس کو کیا مشکل تھی اگر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا، وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر دیتا. سب سے بڑا نقصان اس کا کیا ہے؟ پہلی چیز کہ وہ ہمیشہ کے غم میں مبتلا ہوتا ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حسد ایک ایسی مصیبت ہے جس کا کوئی اجر نہیں، الٹا اس کو کیا ہونا ہے، اس کو گناہ ہونا ہے. اس کا مصیبت اس کی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے غم میں مبتلا ہے، یہ اس کی مصیبت ہے. اچھا پھر عام جو غم ہے انسان کی دنیا کی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ان پر اس کو اجر ملے گا. لیکن حسد کا جو غم ہے، حسد کی جو مصیبت ہے، اس پر اس کو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز دائمی غم ہے اس کے پاس. دوسری چیز اس کی ایسی مصیبت ہے جس کا اسے اجر نہیں ہے، الٹا اس پر وبال ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ حاسد انسان توفیق سے محروم رہتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان دوسروں سے حسد کرنے لگ گیا کسی وجہ سے، علم کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، اب وہ جو اس نے کرنا تھا نا کہ وہ نیک کام اس کے لیے وہ کوشش کرتا مال کمانے کے لیے، وہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے خود کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ توفیق چھین لیتے ہیں اس کی سزا کے طور پہ. وہ حسد کر رہا ہے، اس میں حسد میں مبتلا ہے، اس سے کڑ رہا ہے، جل رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اس جیسا نہیں بن سکتا. اللہ کی اس کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں الجزاء من جنس العمل کا معاملہ ہے. تو اس نے کوشش کی تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے نعمت چھین لوں، تو اللہ نے اس نعمت کی توفیق اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لی. وہ اب ایسا کوئی اس کی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی اگر وہ مال کمائے گا. اگر وہ علم کے راستے پر چلے گا اور وہ اس کے حسد کے دائیں سے جائے گا کہ میں نے فلاں بندے سے آگے نکلنا ہے، فلاں کو نیچا دکھانا ہے، اس کا علم بے برکت ہو جائے گا. تو اس کی اللہ تعالیٰ اس سے توفیق بھی یعنی چھین لیتے. تو یعنی حسد ایک ایسا گناہ ہے، دیکھیں آپ اس میں 3 باتیں جو اور گناہوں میں نہیں ہیں یا بہت کم ہے. ایک حسد کا جو غم ہے دائمی ہوتا ہے. دوسری چیز کیا کہ حسد جو ہے یہ ایسی مصیبت ہے اس کا اجر نہیں ملتا انسان کو. اور تیسری چیز کیا کہ حاسد انسان چیتنا بے توفیقہ ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے، اس کو برکت ہدایت توفیق جو ہے بڑی شاد و نادر نصیب ہوتی ہے. تو یہ یعنی وہ چیزیں جو حاسد انسان کے اپنے اس کو نقصانات ہیں. اپنے اور اس کے علاوہ پھر نقصانات جو آپ کہہ لیں جو شرعی نقصانات ہیں، شرعی طور پر جو گناہ ہیں، وہ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف حدیث ہے، جس سے یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت، اسلامی اخوت کے تقاضے بتلائے. لمبی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم علی. اور وہ شروع جہاں سے ہوتی ہے آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، بہت ساری چیزیں آپ نے بتلائی نا. اچھا اصل میں دیکھیں اب یہ چیزیں کیوں بتلائی ہیں، اس کے آخر میں آتا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بھائی اخوت کو ختم کرنے والی، اخوت کو تباہ کرنے والی چیزیں. پہلی چیز اس میں آپ نے کہا لا تحاسدوا، یعنی سب سے بڑا جو مصیبت، سب سے بڑی جو چیز جو اسلامی اخوت کو ختم کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسد ہے. لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، تاکہ تم اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن سکو. اور اس کی آپ مثالیں دیکھیں، یعنی تاریخ میں جو بڑی بڑی مثالیں ہیں جو بھائی اور بھائی کے آپس کے نفرت کی جدائی کی مثالیں، وہ اس حسد کی وجہ سے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے کہ حابیل اور قابیل. اس دنیا میں سب سے پہلا جرم کیا کیا گیا؟ سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی کیا کی گئی؟ حسد. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی، اور حسد پیدا ہوا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب اگر وہ حسد نہ کرتا، لا تحاسدوا، یہ اس بات پر لوگ عمل پیرا ہوتے تو قتل و غارت نہ ہوتی، لوگ ایک دوسرے کے خلاف ظلم پر آمادہ نہ ہوتے. فیضان بھائی یہ آپ نے قربانی کی بات کی کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسری کی نہیں ہوئی. جی جی. تو ہمیں تو سٹوری اور چلتی ہیں کہ پہلا قتل ہی عورت کی وجہ سے ہوا.
ہاں یہ اصل میں یہ جو بات ہے نا عورت کی وجہ سے والی، یہ میرے خیال میں بعض روایات میں بات آتی ہے، اس کی مجھے یعنی وہ اسرائیلیات ہیں یا اس کا صحیح کوئی ہے حدیث میں ثبوت ہے، اس کے بارے میں جی یعنی جی جی مجھے پکا علم نہیں ہے، لیکن وہ جی جو جی بات ہے اگر وہ ہم کہیں بھی کہ وہ جو شادی ہوا کرتی تھی تو مطلب جس کے ساتھ حبیل کی ہوئی تھی وہ قبیل کو پسند تھی، اگر جی وہ جی بات میرے ہو خیال بھی تو اس کے سے بعد ضعیف ہے میرے علم کے مطابق بھی جو ہے ہاں پھر ضعیف ایسا ہی ہے، قربانی والی جو لیکن اگر روایت ہم ہے کہیں یعنی جی جی اگر ہم اس کو یعنی بالفرض صحیح بھی مانیں تو اس کی بنیاد پر انہوں نے قربانی کی نا فیصلہ کروانے کے لیے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں جس کی قربانی قبول ہوگی وہ شادی کر لے گا اس عورت سے، یعنی اس کا اس سے یعنی تعلق نہیں پڑتا کہ اصل میں قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی اس معاملے سے، لیکن بہرحال جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں وہ روایت ضعیف ہے تو وہ ثابت نہیں ہے۔